یہ کہانی ہے اس سرکش اور ظالم بادشاہ کی جس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا، اور جو اسے خدا نہ مانتا تھا تو وہ اس پر ظلم و ستم کرتا، جس کے غرور و تکبر کا یہ حال تھا کہ اس نے اس رب ذوالجلال سے جنگ کا اعلان کر دیا تھا، لیکن کیسے وہ اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے ہلاک ہو گیا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ عراق کے شہر بابل میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود ایک ظالم، سرکش اور بڑا متکبر بادشاہ تھا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے سر پر تاج رکھنے والا بادشاہ نمرود ہی تھا۔ نمرود خود بت پرست تھا اور اپنی سلطنت میں بھی بت پرستی کی اشاعت کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے نمرود اور بابل کے لوگوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور بت پرستی کے خلاف کھلے عام تقریریں کی، یہاں تک کہ آپ نے ایک دن سارے بتوں کو توڑ دیا۔ اور جب یہ بات نمرود کو پتہ چلی تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ کی رحمت سے وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بن گئی۔ اس واقعے کے بعد نمرود نے آپ سے دشمنی بنا لی اور ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کہا، میں بھی لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتنے راہ حق کی دعوت دینے کے بعد بھی نمرود اور بابل کے لوگ باز نہ آئے، بلکہ اس کے برخلاف نمرود نے ایک عظیم مینار بنانے کا حکم دیا جس کے ذریعے وہ آسمانوں کے خدا سے جنگ کر سکے۔ اس نے مزدوروں کو یہ حکم دیا کہ مینار اتنا بلند بناؤ کہ یہ آسمانوں تک پہنچ جائے، تاکہ وہ آسمانوں کے خدا سے جنگ کر کے اس کی سلطنت کو بھی فتح کر لے۔ جب یہ مینار تیار ہوا اور اس کی لمبائی آسمانوں کو چھونے لگی تو نمرود اس پر چڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا اور آسمانوں کی طرف دیکھ کر خدا کو للکارتا اور لوگوں سے کہتا، ابراہیم کا خدا کوئی جواب نہیں دے رہا ہے کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد نمرود کا تکبر اور بڑھنے لگا اور جو لوگ اس کی عبادت کرتے تھے ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا، لیکن نمرود اس بات سے بے خبر تھا کہ جلد ہی وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والا ہے اور ایک سخت عذاب اس پر مسلط ہونے والا ہے۔ اللہ نے آسمانی فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا اور فرشتے نے نمرود کو اللہ پر ایمان لانے اور لا شریک معبود کی عبادت کرنے کے لیے دعوت دی، لیکن نمرود نے غرور و تکبر سے انکار کر دیا۔ تو فرشتے نے اسے نصیحت دیتے ہوئے کہا، خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کئی زیادہ ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں اپنی سب سے چھوٹی اور سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کر سکتا ہے۔ لہٰذا نمرود نے خدا سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو فرشتے نے اسے 3 دن کی مہلت دی جس میں اس نے اپنی تمام لشکر کو جمع کر لیا اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ تیسرے دن اللہ نے مچھروں کا ایک لشکر بھیجا جو تعداد میں اتنے تھے کہ سورج بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ مچھر پورے بابل کے شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا اور ان کا خون چوس لیا، سارا گوشت چاٹ لیا اور صرف ان کی ہڈیاں باقی رہ گئی۔ اور ایک مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت سے نمرود تڑپنے لگا اور پاگل ہو گیا۔ نمرود نے اپنے سپاہی کو اپنے سر پر ڈنڈا اور تھپڑ مارنے کو کہا۔ جب یہ لوگ اس کے سر پر ڈنڈے سے مارتے تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور پھر ڈنڈا نہ پڑتا تو پھر کاٹنا شروع کر دیتے۔ اس کی حالت اس قدر ہو گئی تھی کہ اس کے دربار میں جب بھی کوئی آتا تو یہ اسے اپنے سر پر جوتا مارنے کو کہتا۔ یوں اسے 400 سالوں تک ڈنڈے اور جوتے پڑتے رہے اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ اتنی ذلت اور عذاب سے مر گیا۔